وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہے 65۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں اہل کتاب سے، یعنی یہود و نصارہ سے، کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کیوں جھگڑا کرتے ہو۔ اور ان کا کیا جھگڑا تھا؟ یہود جو تھے وہ کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارہ جو تھے وہ کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے طریقے پر تھے، اور جبکہ مشرکین عرب جو ہیں وہ بھی خود کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی کنیکٹ کرتے تھے، تو ہر کوئی کہتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے طریقے پر تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاتُ، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات، وَالْإِنجِيلُ اور انجیل، إِلَّا مِن بَعْدِ مگر ان کے بعد، ان کے صدیوں بعد تورات اور انجیل جو ہے وہ اتاری گئی، اور انہوں نے جو اپنے جھوٹے عقائد اور فرقے بنا رکھے تھے، خام خام میں ان کو حضرت ابراہیم کے ساتھ جو ہے وہ لوگ منسوب کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تورات اور انجیل جو ہے وہ تو حضرت ابراہیم کے صدیوں بعد نازل ہوئیں، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم پھر جو ہے یہودی یا نصرانی تھے؟ بے وقوفی کی بات ہے نا۔ کم از کم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم پر تو اکٹھے ہو جاؤ نا، اور تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ہاجر اور سارہ، تو اگر یہ حضرت ابراہیم پر اکٹھے ہو جائیں نا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننے میں مشکل نہیں تھی، کیونکہ یہ لوگوں کا سب سے بنیادی مسئلہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ نبی آخری جو پیغمبر ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے آتے۔ تو کیا ہوا؟ بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، بنو اسماعیل میں سے آ گئے، دونوں ہی اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں ہی حضرت ابراہیم کے ہی بیٹے تھے نا، تو پھر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں کیا مشکل تھی؟ افلا تعقلون، کیا بھلا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں تو آلریڈی ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں نا، کہ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، بلکہ حنیفاً مسلمہ، حنیف یکسو مسلمان تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، ان کا کوئی فرقہ نہیں تھا، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے۔ یہ تو بعد کی جب کتابیں آئی ہیں تو پھر انہوں نے یہ فرقے بنائے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے اوپر تھے، اور اگر سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اکٹھے ہو جائیں تو پھر تو کوئی مشکل ہی نہیں تھی، حضرت ابراہیم کا جو دین تھا وہی سب کا دین ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، عقل سے کام لینے کی دعوت دے رہے ہیں کہ یہ بعد کے جو تم لوگوں کے غلط عقائد اور نظریات ہیں ان کو حضرت ابراہیم کے ساتھ مت جوڑو۔ حضرت ابراہیم جو تھے وہ اللہ کے فرما بردار تھے، توحید پر تھے، جتنے بھی فرقے بنے ہیں یہ سب کے سب بعد میں بنے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو ابھی بھی ہماری امت بھی جو بٹی ہوئی ہے اتنے اتنے فرقوں میں، اگر ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر جمع ہو جائیں جا کے تو بات جو ہے وہیں پر ہی ختم ہو جاتی ہے، تمام فرقوں کی جڑ ہی کٹ جاتی ہے کہ ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جمع ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہی ہم سب کو جو ہے اسی کو فالو کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔